بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ میں ہوں بشیر احمد رشیدی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا بلاغ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 69 اور 70 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ ابھی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں، کرشمہ قدرت کے بھی اور صفات حمیدہ کے بھی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو اور یہ بھی فراموش نہ کرو کہ وہ تم سے یہ نعمتیں چھین لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ یہاں یہ بات پھر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا ناواقف نہ تھی اور نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا۔ دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتوں کی اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی حفاظت کرے گا، یعنی انہیں ہمیشہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح سند ابی داؤد، حدیث نمبر 1269۔ فوائد۔
اس قسم کی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی موت اسلام پر آئے گی اور کافروں کی طرح جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ اس پر جہنم میں ہمیشہ رہنے کو حرام فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشگی آگ نہیں چھوئے گی، ورنہ اگر مسلمان گناہ گار اور مستحق کی عقوبت ہوگا تو اس کا چند دنوں یا ہفتوں یا مہینوں کے لیے بقدر جرم جہنم میں جانا ان احادیث کے منافی نہیں ہے، کیونکہ بالآخر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ مسلمان ہو جو چاہے کرے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ نے پہلی مرتبہ ہی میں معاف نہیں کیا تو جب تک اللہ چاہے گا جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی اور اس کے بعد ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 69 اور 70 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ ایسے آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ حافظ۔